أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستو، آج یہ سیٹ خالی پہ مولانا طفیل صاحب تشریف لاؤ. چلو ٹھیک. اسلام دی ساری عمارت عقیدہ توحید تے کھڑی. جس شخص کے پاس عقیدہ توحید نہیں، وہ جو چاہے اور جتنے چاہے عمال کر لے، اس کا کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں. اور اس بات بھی کوئی شک نہیں کہ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوئے. جس طرح قیامت حق ہے، اسی طرح جنت اور جہنم جزا اور سزا بھی حق ہے. گناہ دا انجام جہنم ہے اور نیکی دی جزا جنت. بات سمجھ آ رہی ہے؟ توجہ میرے آ رہے سارن سمجھ آ رہی؟ ہاتھ کھڑے کرو گا جنن نہیں آ رہی. چلو 5-7 کوئی مسئلہ انہیں سارے ہوندے ہی نہیں. اور اتنے بڑے اجتماع 5-7 سمجھ نویں آوے تے گزارا ہو سکے. توجہ میرے بار رہے جی. قیامت والے دن جزا اور سزا حق ہے. گناہ دا انجام جہنم اور نیکی دا انجام جنت. بہت سارے لوگ گناہ اندر زندگی اس واسطے بسر کر رہا ہے اس خوش فہمی دا شکار نے کہ ساری نسبت اور تعلق کسے بزرگ نل، کسے پیر نل، کسے غدی نل یا امام الانبیاء محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات نال ایک تعلق، محبت، عقیدت، پیار ہے۔ اگر اسی گناہ بھی کریں گے تو کوئی بات نہیں، قیامت والے دن رسول اللہ چھڑا لیں۔ اسی طرح اگر رسول اللہ نے نہ چھڑایا تو کوئی پیر فقیر، کوئی بزرگ، کو صاحب گدی بچا لے گا، چھڑا لیں۔ ساڑھے ملک دا ایک خاص طبقہ اس وجہ تو گناہ کر رہے ہیں کہ فلاں فلاں ہستی قیامت والے دن سنو چھڑا لیں۔ اور اسی وجہ تو جملہ مشہور ہے کہ خدا دا پکڑیا چھڑائے محمد، اور محمد دا پکڑیا چھڑا کو نہیں سن۔ کیا معنی ہے؟ توجہ رہے، میں ایک اہم ترین عقیدے دا مسئلہ تواڈے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرا، لیکن شرط ہے کہ اگر توجہ تواڈی میرے ور رہی۔ اس جملے دا کیا معنی کہ اگر اللہ پکڑ لے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھڑا سکے، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکڑ لے تو کوئی نہیں چھڑا سکے۔ غور کیجئے کتنا بڑا ثقیل جملہ ہے، لیکن جدوں یہ موضوع یا یہ مسئلہ بیان ہوئی اس وقت اعتراض ہی ہوئے گا کہ اس کا مطلب ہے کہ آل الحدیث پیغمبر دی شفاعت دے منکر، اگر آپ دی شفاعت حق ہے تو آپ دا چھڑانا بھی حق۔ غور کیجئے بات اور سمجھ، کیونکہ میری عادت میں ایک عقیدے دا موضوع جو شروع کر دیں اس نو کوشش کرنا کہ اخیر تک اس دے تمام پہلو میں سمجھا دیں۔ اگر پھر بھی میری بات کوئی ابہام اشکال پیدا ہوئے تو ساں انہاں خرچ کیتا ہے، اساں انہاں صبر کیتا ہے، مقصود ایک مسئلہ، ایک عقیدہ، ایک پیغام تو انہوں دینا اور سمجھانا۔ اگر میری گفتگو کسی مقام تے بھی ابہام اشکال پیدا ہو جائے، بات سمجھنا ہے تو آڑا حق ہے شرعی اخلاقی کہ تسی اپنے ابہام اشکال و تحریراً میرے پاس رقعے دی صورت میں بھیج، میں اپنی علمی حیثیت بساط مطابق اس ابہام نو انشاءاللہ دور کر کے جا۔ لیکن غور کیجئے اور ایک مسئلہ، ایک پیغام، ایک عقیدہ سمجھ کے جائی۔ ساڑھے ملک اجازل رواج کچھ اس طرح بن گیا ہے کہ جب تک فریق مخالف دے ذہن دے مطابق تسی تسلیم نہ کرو، فتوہ ہی لگتا ہے کہ انکاری نہیں۔ مثلا اگر میں اتنی بات کہہ دے کہ اذان تو پہلے مورب جا صلاۃ دے الفاظ حدیث نہیں اور اس موقع تے رسول اللہ نے پڑھائے نہیں، بس اتنی بات، فتوہ لگے گا کہ ہاں اس توڑے جملے تو ثابت ہوں ہے کہ اہل حدیث درود دے منکر، حالانکہ مسئلہ درود دا بیان نہیں ہوئے۔ اہل الحدیث دا تے عقید ہے کہ جب تک نماز درود نہ پڑھیا جائے اللہ نماز قبول ہی نہیں کرنا۔ آخری تشہد درود پڑھنا اہل الحدیث دے نزدیک واجب ہے، درمیانے تشہد پڑھنا جائز ہے، نہ پڑھے تو تب بھی جائے، لیکن آخری تشہد درود نہ پڑھے تو اللہ نماز قبول نہیں کرتا، چاہے وہ نماز جنازہ ہوئے، عید ہوئے، جمعہ ہوئے، نفل ہوئے، فرض ہوئے، وتر ہوئے، کوئی نماز ہوئے اور کوئی نمازی ہوئے، جب تک اپنی نماز مسنون جگہ تے درود نہیں پڑے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے۔
اسی طرح دعا تو پہلے اور آخر بھی درود پڑھنا ضروری، دعا دی قبولیت لی مسئلہ درود دے انکار دا نہیں، بات صرف اتنی کہی کہ اذان تو بعد درود پڑھنا پیغمبر دا حکم ہے، اذان تو پہلے درود پڑھنا رسول اللہ اصحاب مصطفیٰ تو ثابت نہیں۔ جواب آیا ہاں تسی درود دے منکر ہو، اور اگر میں کہہ دیا کہ اذان تو پہلے درود دے الفاظ پڑھنا قرآن بھی نہیں، حدیث بھی نہیں، مصطفیٰ نے پڑھائے نہیں، پیغمبر زمانے مؤذنین رسول نے پڑھے نہیں، سلف صالحین نے پڑھے نہیں، محدثین نے پڑھے نہیں، لیکن اہل حدیثوں کو کوئی حرج نہیں، فجر دی اذان تو پہلے کل درود پڑھے آجے، کہنے گے واقعی مزہ آ گیا نا درود دے قائل، یعنی میں جرت نال کہہ دیا کہ دلیل نہیں لیکن پڑھو کوئی بات نہیں، پھر کہنے گے ہاں ہون تسی درود دے قائل۔ اسی طرح اگر تسی کہہ دو کہ قبر تے سجدہ جائز نہیں، چڑھاوا جائز نہیں، طواف جائز نہیں، مجاور بن کے بیٹھنا جائز نہیں، قبر نو پختہ بنانا جائز نہیں، قبر تے قبہ بنانا جائز نہیں، جواب آئے گا اچھا اس دا مطلب ہے تسی اللہ دے ولیاں دے انکاری کی جوڑے ولی اور قبر تے سجدے دا انکار قبر تے سجدے دا ہویا ہے، ولایت دا ذکر ہی نہیں ہویا کہ قبر تے سجدہ جائز نہیں، چڑھاوا جائز نہیں، جواب آیا ہاں ہاں سن پتہ ہے تسی ولیاں دے منکر ہو۔ اسی طرح تسی پیغمبر دی بشریت بیان کرو، آپ دی عظمت بیان کر کے ساتھ کہو کہ مختار کل حاجت روا مشکل وشا صرف اللہ ہے، کہنے گے ہاں ساڑھے علم ہے تسی نبی پاک دے ہی منکر ہو۔ یہ ہے ساڑھے ملک دا ایک ذہن، ایک ریت، ایک رواج کہ جب تک دوسرے دے ذہن دے مطابق تسلیم نہ کرو فتوہ یہی لگتا ہے کہ تسی انکاری ہو۔ جے اور تسی کہو کہ بھائی نیک عمال کرو، قیامت نو عمال ہون کے عقیدہ صحیح ہوئے گا تو جنت جاؤ گے، کوئی توڑے کام نہیں آئے گا۔ لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی جان کسے جانو نہیں بچائے، نہ کوئی سفارش کسے دی قبول ہوئے۔ جواب آئے گا ہاں یہ مطلب تسی پیغمبر دی شفاعت دے ہی منکر ہو۔ سنیے اور سمجھیے اہل حدیث آپ دی شفاعت دا منکر نہیں، لیکن شفاعت دے کچھ اصول و ضوابط شریعت نے بیان فرمائے، کچھ حدود شریعت نے بیان کی تھی، ان حدود دے مطابق اور ان شرائط دے مطابق اہل حدیث آپ دی شفاعت دا قائل بھی ہے اور تسلیم بھی کردہ، لیکن جیڑی شفاعت دا تصور تسی پیش کر رہے ہو کہ جو چاہو کرو بزرگ بچا لینے، جو چاہو کرو بزرگاں دے ہاتھ دے دو، بیعت کر لو، بخشے جاؤ، اس شفاعت دا تصور نہ قرآن دے اندر ہے اور نہ پیغمبر دی حدیث دے اندر، بلکہ اس دا انکار قرآن اور حدیث صحیح اندر موجود۔ یاد رکھیے ایک شفاعت ہے، سفارش ہے، کس طرح کسی دے سامنے سفارش کیتی جائے اور سفارش کرنے والا ڈر جائے، پریشان ہو جائے کہ جے میں دی سفارش نہ منی انراض ہو جائے، میں نے اقتدار دا، کرسی دا، منصب دا خطرہ ہے، کیا توقع رکھ دے ہو کوئی ایسا ہے جس تو اللہ دی ذات ڈر رہی ہوئے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا ہے جس تو اللہ ڈرے؟ نہیں، ایسی شفاعت دا تصور اسلام میں نہیں۔ یا بندہ سفارش کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ فلان بڑی محبت، لہذا وہ میری محبت تو مجبور ہے، ہر صورت بات مانے گا، اللہ دی ذات پیغمبر محبت ضرور کر دی لیکن وہ کسی دی محبت ہی مجبور نہیں۔
تیسری صورت شفاعت دی ہے کہ بندہ ویکھے محسوس کرے یار بادشاہ وقت اس بندے نو چھوڑنا چاہتا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، رحمت کرنا چاہتا ہے، لیکن قانون و ضابطہ آئین اس نو سزا دلوا رہے ہے، مرضی ہے کہ معافی مل جائے۔ اور اللہ تعالیٰ دے سامنے جدوں مخلوق کھڑی ہوئی، جس وقت اللہ لوگاں نو معاف کرنا چاہے گا، ایسے پیار محبت گفتگو شروع کرے گا، بتساں اے گناہ کیتے، اے جہنم اے جنت تواڈے بارے کیڑا فیصلہ کیتا جائے۔ اس صورت جدوں بادشاہ کو اس طرح دے جملے ادا کردا ہے نا، قریب کھڑا پیارا معبود سمجھ جاندا ہے، معاف کرنا چاہتا ہے، اشارے دے رہے ہے، کیوں نہ آگے ہو کہ میں عرض کر دیا تے اللہ معاف کر دے۔ اے کفیت قیامت والے دن ہوئے گی، اللہ والوں اجازت ملے، اللہ والوں اذن ملے تو آپ دی شفاعت قیامت والے دن قبول ہوئے گی، لیکن جب تک اللہ والوں اجازت نہ ہوئے آپ دی سفارش بولو قبول تے دور دی بات ہے، شفاعت آپ نے کرنی ہی نہیں۔ یہ جڑی شفاعت ہے بیزن اللہ، اللہ دی اجازت نال، اللہ دی مرضی نال، اللہ دے حکم نال، اللہ دی منشاء نال، اللہ دی چاہت نال، اللہ دے فرمان نال کہ محبوب جی فلاں فلاں لئی سفارش کرو، میں قبول کرانگا، یہ شفاعت حق ہے، اور سب تو زیادہ شفاعت دا حق آپ رو نصیب ہوئے گا۔ لیکن جڑا تصور عوام الناس ہے کہ جو چاہو کرو پیر بخشوا لیں گے، جو چاہو کرو بزرگ بخشوا لیں گے، جو چاہو کرو پیغمبر چھڑا لیں گے، یہ تصور رب دے قرآن دے بھی خلاف ہے، حدیث صحیحہ دے بھی خلاف ہے۔ آئیے قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری کائنات دے لوگوں تسی سارے اللہ دے فقیر ہو، اے ساری دنیا دے لوگوں تسی اللہ دے فقیر دے کی معنی ہوندے پتہ جے کی معنی ہوندے، اے ساری دنیا دے لوگوں تسی اللہ دے محتاج ہو، فقیر ہو۔ بندہ کہنے لگا تسی پیرن مندے ہو، میں کہ جی مندے، یعنی جی واقعی میں کہ جی بالکل مندے، یعنی کیڑے پیرانو، میں کہ سارے پیرانو مندے، یعنی کی مندے ہو، میں کہ تسی اپنے بار دسو تسی کی مندے ہو، یعنی اسی تے پیرن دستگیر مندے آ، میں کہ اسی ہر پیر نو صرف پیر ہی نہیں مندے، نال فقیر بھی مندے۔ ساڑھے ندیگ ہر پیر صرف پیر نہیں ہوندہ، نال دو راؤ تھا، نالے پیر نالے او پیر ہی نہیں جڑا فقیر نہ ہوئے۔ ہر فقیر پیر نہیں ہوندہ، لیکن ہر پیر فقیر ضرور ہوندہ ہے۔ ہر فقیر پیر نہیں ہوندہ، لیکن ہر پیر فقیر ضرور ہوندہ ہے۔ قرآنی دلیل ہے، کی فرمایا ہے؟ فرمایا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے ساری کائنات دے لوگوں تو سارے اللہ دے فقیر ہو۔ میں کہہ سکنا اللہ دے سارے پیارے اللہ دے پیارے نے، لیکن نال فقیر بھی نے۔ سارے انبیاء اللہ دے پیارے نے، لیکن نال فقیر بھی نے۔ سارے اصحاب اللہ دے پیارے نے، نال فقیر بھی نے۔ سارے اللہ دے ولی اللہ دے پیارے دوست بھی نے، نال فقیر بھی نے، محتاج بھی نے۔ کوئی پیر فقیر کوئی نبی جناب دنیا اندر ایسا نہیں جو دستگیر ہوئے، کوئی مشکل کوئی حاجت روا نفع نقصان دا مالک ہوئے، یا کوئی غوث ہوئے، یا کوئی قطب ہوئے، یا کوئی جناب گنج بخش ہوئے یا رنج بخش ہوئے، نہیں۔ یہ ساری صفات میرے اللہ دیا نے۔ سارے انبیاء اولیاء دے بارے قرآن کی اعلان کر دے، فرمایا ایو الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ غور کرتے جانا، میں مسئلہ شفاعت پورے جناب اللہ دی رحمت و فضل دلائل دی روشنی اندر بیان کرنا چاہنا کہ پیغمبر دی شفاعت حق کے کوئی شک نہیں، قرآن دی شفاعت حق کے کوئی شک نہیں،
روزے دی شفاعت حق کے قیامت والے دن کوئی شک نہیں، نبیاں دی ولیاں دی پیاریاں دی شہیداں دی شفاعت حق کے کوئی شک نہیں، لیکن شفاعت اللہ دے حکم تو بغیر نہیں۔ جڑا تصور اہل بدعت دا وہ اہل حدیث دا نہیں، جڑا تصور اہل شرک دا وہ اہل حدیث دا نہیں۔ قرآن کی اعلان کرنا ہے، فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے ساری کائنات دے لوگوں، تسی اللہ دے فقیر ہو، اللہ دے محتاج ہو۔ غنی ذات اللہ دی ہے، بے پرواہ ذات اللہ دی ہے۔ او بے پرواہ ہے جو کون؟ فرما قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ غور کرنا جڑی بات میں سمجھانا چاہنا، کوئی شک نہیں پیغمبر سونے نے، کوئی شک نہیں پیغمبر آلہ نے، کوئی شک نہیں پیغمبر دی اکا آلہ نے، آپ دے ہونٹ بھی آلہ نے، لیکن کدے سوچے آئی تیفتیاں واندی اندر اس پیارے ہونٹاں والے نو مار کیوں پئیے؟ جناب اس پیارے نو جناب تیفتیاں وادی اندر زخمی کیوں ہونا پیا ہے؟ اتنے پیارے پیغمبر نو کی رولے پورے مکے اندر کی اختلاف ہے۔ یہ اختلاف نہیں کہ نبی پاک فرمان دے سنو مکے والوں میں سونا منو، تے مکے والے آنسان نہیں تو اڈے جیا سونا اسی ہور کسن من دیا، نہیں نہیں، مکے والے کہندے سن محمد جیا کوئی نہیں، سونا آپ نے اقتدار چاہتے ہو اقتدار دین لئی تیار، رشتہ دینا چاہتے ہو رشتہ دین واسطے تیار، اگر کوئی اور جناب توڑا مطالبہ پیسے مال و دولت دا وہ سارے کوئی دین واسطے تیار، لیکن نال کی کہندے سن کہ توڑوں سونا نہیں مندے، نہیں آپ نو سونا بھی مندے سن، پیارا مندے سن، آپ دی کملی دے قائل سن، آپ دی حسن دے قائل سن، جمال دے قائل سن، شاپ دے جناب کملی دے، آپ دے لباس دے، آپ دے والاں دے، آپ دے چہرے پاک دے، زلفاں دی عظمت دے قائل سن۔ رولا کیسی ہے ہی نا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ لات عزا حبل منات جینا ہے جنہیں تسی مشکل کو شام دے ہو، یہ مشکل کو شاہ نہیں، یہ تے آپ اللہ دے فقیر نے، جنہیں تسی حاجت روان دے ہو یہ اللہ دے فقیر نے، اللہ دے محتاج نو آدھے سن نہیں، اللہ ذاتی طور تے مشکل کو شاہ ہے، اللہ ذاتی طور تے حاجت روا ہے۔ اللہ نے اپنے پیارے میں کچھ اختیار دیتے ہوئے نے، اللہ نے پیارن کچھ اختیار دیتے ہیں۔ آج بھی مشرک یہی آندہ ہے، کدے کدے قرآن حدیث دا مطالعہ کرو نا، یقین جانو جڑا آج دور حاضر دا مشرک ہے نا، وہ پرانے مشرک نالوں بہت ہی 2-4 قدم آگے نظر آئے گا، پیچھے نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اختلاف کا ہے، آدھنے وہ اللہ نہیں سی مندے، نہیں نہیں، قرآن پاک کی آندہ ہے، قرآن پاک پڑھئیے، قرآن نے کی فرمایا ہے، فرما والا انسالتاہم، توجہ ہے نا، جے تے قرآن سننا چاہتے ہو تو پھر تو میں تو 3 بجے تک سنا سکنا، جے تُسی شعر سننا چاہتے ہو تو میں نے حق بھی نہیں جے آندہ، ہاں تے تُسی جانا چاہو تو بے شک جا سکتے ہو، توجہ میرے آر رہے، غور ہے نا۔ قرآن نے کی فرمایا؟ فرما والا انسالتہم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لیقولن اللہ۔ اے میرے محبوب جی مشرکین مکہ کو لو پوچھو کہ زمین بنان والا کون ہے، اسمان بنان والا کون ہے، سورج چاند نو مسخر کرنے والا کون ہے؟ مشرکی کہنے گے لیقولن اللہ، یہ سارے کام اللہ کرنا ہے، یعنی مشرک مندے سن اللہ ہے، مشرک مندے سن اللہ مشکل کشا ہے، اللہ حاجت روا ہے۔ رولا کادا سی کہ اللہ تو علاوہ اور کوئی نہیں، اللہ تو علاوہ دوجا کوئی، وہ آدھا اللہ ہے لیکن دوجے بھی ہیں، وہ اللہ ذاتی ہے تے اے پیر فقیر بزرگ حب اللات عزا منات، انہوں اللہ نے کچھ اختیارات دیتے ہوئے نے۔ آئیے آج انشاءاللہ میں کوشش کروں گا ذاتی عطائی دا چکر انشاءاللہ کٹ کے جا کہ عطائی چکر کوئی نہیں، عطائی اللہ نے اپنے اختیارات کسے نو عطا فرمائے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ ذاتی طور تے عالم الغیب ہوئے اور یہ صفت کسی اور نو بھی دے چھڑے نہیں۔ جے میں اسی دنیا اندر رب نے قرآن فرما اللہ انسانوں جے تو انہوں میں دنیا جب مال دے ہاں تُسی اپنے غلامن نوکرن اپنے مال شریک نہیں کر دے، تے میں اپنے بندیاں نو اپنی صفات شریک کرنا ظالموں میرے بارے فیصلہ کر دے ہو۔ فرمایا کیویں ہو سکتے تو انہوں میں دنیا دا مال دے ہاں تُسی او دے چ اپنے غلامن اپنے جیسا شریک جناب کرن واسطے تیار نہیں، تے میرے بارے ایسا فیصلہ کر دے ہو۔ اور پھر انسانوں دے بارے فرمایا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ کی ہویا ہے؟ 1 منٹ بند ہوئے گا جو جنریٹر بند کریں۔
ایک منٹ بند ہویا ہے چلو خیر ایک منٹ تو ہو گیا اچھا بدل لو جی کنیکشن بدل لو جلدی کرے آج پھر لگتا بدل گیا ویسے بھی چشتی ساؤنڈ کتنے تک میرے کے بیٹھے گا دعا کرو چلتا رہے انشاءاللہ گھنٹہ خراب نہ ہو جائے قرآن نے کی فرمایا ہے فرمائی ایو الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید قرآن دی آیتوں میں ثابت کیتا ہے کہ مشرکین مکہ اللہ نو مندے سن اللہ دی عظمت دے قائل سن اللہ دی ذات دے قائل سن اتنے قائل سن جدو نبی پاک دی دعوت پھیلن لگی نا تینے پریشان ہوئے تھے پتہ کیا آدھے نے اللہم ان کان ھذا ھو الحق اللہم ابو جہل کہہ رہے ہیں ابو جہل تسی اللہ دعا کرنے لگے اللہم ہی آندے ہو نا دعا کرنے لگے اللہم ہی آندے ہو ربنا ہی آندے ہو نا تے مشرکین مکہ کی کہہ رہے ہیں اللہم ان کان ھذا ھو الحق اے اللہ اے اگر نبی تیرا سچا ہے مشرکی کہہ رہے اے اللہ اگر اے نبی تیرا سچا ہے تو پھر کی کر فَامْتِرَ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوَیْتِنَا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ اگر تیرا نبی سچا ہے تو اے اللہ ساڑھے تے پتھراں دا می پا دے یہ مطلب ہے مشرک اللہ نو جی اللہ نے مندے نہ ہوندے تے اللہ امانہ کہندے نقل قرآن نے کیتا ہے مشرکین دی دعا نو پھر رولا کدا اے مشرکین مکہ جے زمین بنان والا اللہ آسمان بنان والا اللہ سورج چاند چڑھان والا اللہ یہ سار نظام بنان والا اللہ دعا واسطے دعا پکارن واسطے اللہ دی ذات ہی لائے کے پھر اے لات عزا منات حبل دی کیوں پوجا کر دے ہو قرآن کو پوچھو کی یاد نے وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ سارے مشرک کہنے لگے اسی انہاں دی پوجا تاں کرنے ہاں کہ اللہ دے تے ساڑے درمیانے سفارشین ہے مشرکین مکہ دا رولا جناب مشرکین دے نا مشرکین دا رولا اختلاف پیغمبر نال کیے کہ اے سفارشین اے شفاعت کرنے والے نے انہاں سانو بچانا ہے تے قرآن نے کی فرمان نہیں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرما اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ مخاطب کر کے صحیح البخاری حدیث اے ملیہ فاطمہ فاطمہ میری بیٹی ہے جو تیرا دل کرے ہو کر میں بخشوالا گا نہیں اے ملیہ فاطمہ اے فاطمہ نیک عمال کرنا قیامت والے دن میں نہیں بچا سکاں گا کہتے آپ نے فرمایا میری پھوپھو صفیہ نیک عمال کرنا میں نہیں بچا سکاں گا چچا عباس نیک عمال کرنا میں نہیں بچا سکاں گا اے قریش میرے قبیلے والوں نیک عمال کرنا میں نہیں بچا سکاں گا کیوں یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید ساری دنیا محتاج ہے مشکل کشان ہے حاجت روال ہے کوئی اختیارات نہیں دیتے ہوئے اللہ نے اپنی زمین دے اندر کسی نے کوئی اختیار نہیں جے دیتا ہے اپنے اختیارات اندر وحدہ لا شریک ہے اپنے اختیار اندر واحد و مالک اللہ دی ذات ہے لیکن ساڑھے ملک جو ایک لو پوچھ لو کسی نے نا بس سنے اللہ نے رحمت کیتی ہے تو گڑی اپنی لے لئی جی جی سرکار دے کرم ہویا گڑی کنے دیتی ہے سرکار یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ انظر حالنا وسما قالنا یا رسول اللہ جہالت انہی ہے ساڑھے ملک کے اللہ دی پناہ میں اکثر ربیع الاول دا مہینہ آندہ ہے تو شعر لکھیا ہوندہ ہے میں کہتے کہتے پڑھنا خدا آباد رکھے اہل سنت کو خدا آباد رکھے اہل سنت کو حضور کا میلاد ہوتا رہے گا ربیع الاول اکثر لکھیا ہوندہ ہے دیوارات میں ایک نو کیا بھئی ترجمہ در کرو میں سمجھ نہیں آئی
خدا آباد رکھے اہل سنت کو، یہ تو سمجھ آ گئی، اللہ تو انہیں جیندہ رکھے، یہ تو تہاڈا دعا حق دعائیہ جملہ ہے۔ حضور کا میلاد ہوتا رہے گا، یہ کی معنی ہے؟ حضور تو مراد مصطفیٰ نے، ہوتا رہے گا بھی سمجھ ہوندی ہے، میلاد دا کی معنی ہے؟ یہ عربی دا لفظ ہے، ادھر ترجمہ سناؤ، یعنی دا معنی پیدائش۔ اچھا میلاد دا معنی پیدائش ہے، یعنی جی میں ہون ذرا ویکھو گا یہ کی بنتا ہے؟ خدا آباد رکھے اہل سنت کو، حضور پیدا ہوتے رہیں گے، خدا آباد رکھے اہل سنت کو، حضور کی پیدائش ہوتی رہے گی۔ کیا معنی ہے اس کا؟ بتلائیے، کوئی اور معنی ہے تو کیجئے، بتلائیے کیا معنی ہے؟ سنیے، ساڈا عقیدہ مصطفیٰ پیدا ہو چکے، ان قیامت تک محمد جیسا بھی کوئی نہیں آ سکتا، محمد رسولہ کے میں پیدا ہونا، پیدا ہو چکے، آ چکے، تشریف لے جا چکے، آپ دی ذات دنیا میں موجود نہیں، لیکن آپ کی نبوت رسالت آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود۔ یہی معنی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں کوئی معبود مگر اللہ، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، پتا جی نا، محمد اللہ کے رسول، محمد ہے نہیں، محمد اللہ کے، محمد ہے نہیں، محمد اللہ کے رسالت موجود ہے، ذات موجود، ذات موجود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ تو میں سمجھا صاحب شاید یہ کوئی انپڑھاں دا نکتہ ہے، تو میں جدو مولوی تقریرہ سنیا اور کتابوں پڑھی ہے تو میں حیران ہویا، بڑے بڑے پڑھے لکھے پی ایچ ڈی لوگاں نے یہی دلیل دی تھی، محمد اللہ کے رسول ہیں، کلمے چاندے ہو تو پھر مندے نہ ہو کہ حضور ہیں، یہ دا مطلب ہے حضور تے حاضر ناظر نے، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ میں کہ اللہ دے بندو کلمے کیڑا لفظ ہے جیدہ معنی ہے کیتا جے، لا دا معنی نہیں، الہ دا معنی معبود، اللہ دا معنی مگر، اس میں اللہ دا معنی اللہ، محمد دا معنی محمد، رسول دا معنی رسول، اس میں اللہ دا معنی اللہ، بتلاؤ کلمہ کیڑا لفظ ہے جیدہ معنی ہے کیتا ہے؟ کہنے لگے سمجھ نہیں آئی، میں کہ ہیں دی عربی رب نے کوئی نہیں بنائی، رب نے پتا دی مولویاں گڑبڑ کرنی، یہ اردو چاہندہ ہے اور ہیں، انگریزی استعمال ہوندہ ہے از اور آر، فارسی استعمال ہوندہ ہے است اور انت، تے عربی کم ایمنٹ اردہ ہے، یہ میں سمجھیں اس طرح سمجھانا، ایک ہے نیک مرد ہے، جملہ ہے نا کہ نیک مرد ہے، جدو اردو استعمال کرو گے ہے استعمال کرو گے، جدو فارسی استعمال کرو گے است کہو گے، جدو انگریزی چاہے گا تو اس آئے گا، جدو عربی چاہے گا تو رجل صالح، ہیں واسطے کوئی لفظ نہیں آئے گا، کیوں؟ رب نے ہیں دی عربی کو نہیں بنائی، رب نے پتا دی 15ویں صدی دا مولوی خطرناک، انہیں ہیں نال کم ٹورنا، رب نے ٹورن نہیں دیتا، کلمے کوئی لفظ نہیں جیدہ معنی ہے ہوئے، اردو محاورے چاہے عربی کوئی نہیں۔ میں ایسے توڑے بستی گکھڑ منڈی دلا کی تقریر کر رہا سے رکا گیا، کلمے کا معنی سنا دے، میں سنا چھڑیا یہی، کہنے لگا میں کہا جی ترجمہ سمجھ نہیں آیا تو کوئی ساتھی جس نے پوچھا کھڑا ہو جائے، ایک نوجوان کھڑا ہو، کہنے لگا جی میں پوچھا ہے، میں کہا میں ترجمہ کر چھڑیا ہے، محمد اللہ کے رسول ہیں، تینوں کو اعتراض؟ کہنے لگا جی میں نے اعتراض ہے نا، تسی وہابی ہو نا، میں کہا جی، یعنی جی تسی محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں کیتے ہے، تو پھر تسی مندے تے نہیں نا، پھر تسی آدھو محمد اللہ کے رسول تھے آج کوئی نہیں، دنیا تو چلے گئے، پھر منو نا کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، آج بھی ہیں، یہاں بھی ہیں۔ میں اگر سن اللہ دے بندے عربی کوئی لفظ نہیں جیدہ معنی ہے ہوئے، ایک گل جو تو اندسی ہے سمجھائی، کہنے لگا میں نے سمجھ نہیں آئی، میں کہا چلو میں سمجھانے کی کوشش کرنا، ہدایت تے اللہ دے اختیار چنا، میں کہا تیرا ابا فوت ہو گیا یا زندہ ہے؟ کہنے لگا فوت ہو گیا، میں کہا آج کل کون ہے؟ یعنی وہی میں کہا وہ تے فوت ہو گیا، وہ تو تھا نا، میں پوچھا ابا تیرا ابو کون ہے؟ کہنے لگا وہی، میں کہا وہ تو تھا نا، وہ تو ٹر گیا مر گیا، جڑا آج کل ہے ذرا او دا نام لو، کہنے نہیں جی میرا ابو وہی ہے، میں کہا وہ تو تھا نا،
میں پوچھا تیرا ابو کون ہے؟ کہنے لگی من سمجھ آ گئی، میں کہا بہ جو باپ دنیا چ موجود نہیں، فوت ہو چکا ہے، لیکن باپ دی ابوت دی نسبت موجود ہے، باپ نہیں، نسبت ابوت موجود ہے۔ میرا محمد موجود نہیں، آپ دی رسالت قیامت تک موجود ہے، آپ دی ذات موجود نہیں، رسالت موجود ہے۔ قرآن پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ مشکل کشا کون ہوندا ہے؟ نہیں، پیر نہیں ہوندے۔ میں ایک بندہ کہنے لگا پیر مشکل کشا نہیں ہوندے، میں کہ نہیں، یعنی کون ہوندا ہے؟ میں کہ مرید، یعنی اے الٹا کیدا ویکھیا، میں کہا اسی الٹے ہی ہاں، ساڈا کیدا اللہ دی رحمت تواڈے بالکل الٹا ہی ہوندا ہے، تسی پیر مشکل کشا ہوندے ہو، میں کہا اسی مرید ہاں نے، یعنی وہ کیویں؟ میں کہ پیراں نوں گڈیاں تیل پان لئی پیسے کون دیندا ہے؟ بولو، مرید۔ تے بکرے تے چھترے کون پیش کردا ہے؟ مرید۔ چاولاں دیاں دیگاں کون پیش کردا ہے؟ مرید۔ تے مرغے کون دیندا ہے؟ مرید۔ نیازاں شرینیاں مٹھائی کون پیش کردا ہے؟ مرید۔ پیراں دی روٹی کون چلاندا ہے؟ مرید۔ تے میں کہ کملیا پھر مشکل کشا تے مرید ہوئے، پیر کہدا ہے مشکل کشا؟ کوئی بتلاؤ جو اس نے پیر نے کشا دیتی ہوئے، جے پیرن بھی مرید دیندے نے تے منو یا ایھا الناس، جے پیر وال واسطے تسی گھروں بکرا لے کے چلے ہو نہ کادے لئی کہ میں پیر وال بکرا لے کے جا رہے، کیوں؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، کہ جس کو میں جا رہے ہاں او میرے گوشت دا محتاج ہے، میرے بکرے دا محتاج ہے، میرے مال دا محتاج ہے۔ جے گھروں تو نظر و نیاز لے کے ٹر پہ ہیں مال، تے جدوں مسجد والا آنا کی آواز ہوندی حی علی الصلاۃ، کوئی شے لے کے ہونی ہے، رب آندا نہیں، خالی ہاتھ آ جاؤ، بس چہرہ منہ اپنا صاف کر کے آ جاؤ، میرے سامنے پاک ہو کھڑے ہو جاؤ، جو منگو گے میں عطا کر دیا۔ تے جدوں بیت اللہ گئے ہو کی لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، فرمایا مینوں ضرورت نہیں، میں کھاندا بھی نہیں، میں پیندا بھی نہیں، میں محتاج نہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے ساری کائنات دے لوگو تسی محتاج ہو۔ اسی بات کتے یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبداللہ شہپوری، اللہ ان کی قبر ترامتہ فرمانے سے کیا ہے نا، عراق دے دورے تے علامہ شہیدنا حضرت حافظہ فرمانے ہوں دے سن، پیر عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دی قبر تے چلے گئے، جدوں قبر تے گئے کہ بابا پاکستانی گیا ہویا پکاری جائے، تے کہے بابا جی اے پیر عبدالقادر جیلانی بابا جی حضور غوث پاک جی مہینہ ہو گیا تہاڈی قبر تے آنے دعا کرنے، ہن تے میری دعا قبول کرو، میری حاجت پوری کرو۔ حافظ صاحب فرمان لگے اسی حیثیت تے میں مان، لیکن میرے کو رہا نہ گیا، مواد کتھے رہ سکتا ہے؟ حافظ صاحب فرمان لگے میں کیا بابا جی جنن پکار رہے ہو انہن پنجابی اردو آندھی ہے ہی نہیں، کی سمجھن بابا کی آندھا ہے؟ انہن عربیچ پکارو، عربیچ، بابے نو اردو پنجابی نہیں آندھی، تو اڑی بولی نہیں سمجھے، عربیچ پکارو۔ جنہوں بابا میرے وال متوجہ کہنے لگا مولوی صاحب میں کی کرا، میں نو عربی نہیں آندھی۔ حافظ صاحب لگے من بساخت آیت یاد ہے گئی، ضعف الطالب والمطلوب، پیر بھی کمزور ہے تے مرید بھی کمزور ہے، پھر انہوں کیوں نہیں پکاردہ جنہوں ساریاں زبانہ آندیاں نے، ساریاں زبانہ دا خالق و مالک کیوں نہیں پکاردہ؟ تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علا کل شیء قدیر۔ دوجہ مقام قل اللہم مالک الملک توت الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ اللہ دی ذات ہے دنیا کی ہے۔ یا ایھا الناس، میں ذرا غور کرنا، جدو یہ آیت جبریل لے کے آسمان تو آئے ہونگے تے نبی پاک دے سامنے بیٹھے ہونگے، جبریل علیہ السلام نبی پاک بھی ادھر بیٹھے نے، ادھر جبریل آئے تے محبوب دے سامنے پڑھ رہے ہونگے، کی فرما رہے ہونگے جبریل یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے محبوب جی آج جڑا میں آسمان تو پیغام لے کے آیا کیڑا؟ انتم
جبریل پڑھ رہے ہوں گے تے مصطفیٰ سن رہے ہوں گے تے مخاطب کون ہوں گے؟ انتم الفقراء الاللہ، محبوب جی رب نے منو بھیجیا کہ تھی سارے اللہ دے فقیروں محتاجوں۔ تے جدوں نبی پاک نے آیت آپ دے سینے محفوظ ہو گئی، جدوں آپ نے صحابہ دے سامنے پڑھی ہوئیں گی، ابو بکر عمر عثمان علی سامنے ہوں گے تے محبوب فرماتے ہوں گے یا ایھا الناس انتم نبی پاک جدوں پڑھ رہے ہوں گے سامنے کون ہوں گے؟ ابو بکر عمر عثمان و علی۔ جائیے قرآن پورا پڑھیے، رب نے کیا ہوئے ساری دنیا فقیرے سوائے پیغمبر دے، ساری دنیا فقیرے سوائے آدم دے، ساری دنیا فقیرے سوائے نوح دے، ساری دنیا فقیرے سوائے خلیل اللہ دے، ساری دنیا فقیرے سوائے موسیٰ دے، ساری دنیا فقیرے سوائے فلاں پیغمبر دے، ساری دنیا محتاج ہے سوائے امام الانبیاء دے، ساری دنیا محتاج ہے، ساری دنیا فقیرے سوائے فلاں ہستی و شخصیت ہے۔ استثنائی صورت ایک آیت پیش کیجئے، ایک حدیث صحیحہ پیش کیجئے کہ رب کہے ساری دنیا محتاج ہے سوائے فلاں ہستی دے، جو رب نے مستثنا نہیں کیتا اہل حدیث بھی نہیں کرنے دے گا اور اعلان کرے گا کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ، اے ساری دنیا دے لوگوں آدم تو لے کے آخری انسان تک تو یہ سارے فقیروں، واللہ هو الغنی الحمید۔ جدو نبی پاک پڑھ دے ہوں گے انتم سامنے کون بیٹھے ہوں گے؟ انتم جدو سیدنا علی سامنے ہوں گے محبوب پڑھ دے ہوں گے اے علی انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ جاؤ پوچھو سنے دکان چل گئی بزرگاں دا کرم، اچھا بزرگاں نے بڑی ہاتھ مارا ہے تاری دکان چلائی نے، سنے گڈی اپنی لئی جے بزرگاں دا کرم، سنے کوٹھی بڑی سونی خریدی جے جی بزرگاں دا کرم، سنے شادی تو 8-10 سال بعد بیٹا ہو گیا ہے اللہ نے رحمت کی تھی جی بزرگاں دا کرم، اچھا سنے توڑے ابے جی ایکسیڈنٹ ہوئے لات ٹوٹ گئی جی اللہ دی مرضی، اے اللہ دا نام ادوں آج تو لات ٹوٹی، اس تو پہلے تو بزرگاں دا ہی کرم ہویا ہے، جا کے دیکھئے کسے چودھری جا کے مبارک دیجئے نا حضرت، سنے اللہ نے بیٹا دیتا جی بزرگاں دا کرم، ہفتہ گزرے ہے وہی بیٹا مر گیا ہے، پھر برادری آئی چودھری جی سنے بیٹا وہی مر گیا ہے جڑا بزرگاں نے کرم کیتا سی جی اللہ دی مرضی۔ میں پوچھنا جدو جمعہ سی ادو بزرگاں دی مرضی تے جدو مریا ہے ادو اللہ دی مرضی کیوں؟ ہون کہنا علی پاک دی مرضی، مولا علی دی مرضی، پنجتن پاک دی مرضی، مصطفیٰ دی مرضی، حضور دی مرضی، بزرگاں دی مرضی، پیر دی مرضی، فلاں گدی والے دی مرضی نہیں، تے پھر مان کہ جمعٹ تو لے کے مرن تک ہر حال مرضی چل دی ہے تے میرے رب دی چل دی، جدو آج مرن لگے ادو آنا ہے کہ جناب اللہ دی مرضی نہیں، یا ایھا الناس تے بیٹا ہوئے تے نا پتا کی لکھتا ہے پیران دیتا، پیران دیتا، پیران جمع واحد نہیں، پیر دیتا نہیں، پیران نہیں تسی سمجھے پیر دیتا نہیں، پیران سارے رل کے دیتا ہے، ایڈی جی حالت قرآن کی اعلان کرتا ہے یا بولے من یشاء اناسا و یا بولے من یشاء ذکور، نا پیران دیتا کیوں رکھی دین والا کون ہے؟ اللہ دی ذات ہے، آندھے پیران میں کیا جدو او نہیں سن ادو دیون والا کون سی؟ ایک وقت ہے سی جدو علی حجویری دنیا اندر نہیں سی، 10 ادو داتا کون سی؟ ایک وقت ہے سی جدو پیر عبدالقادر جیلانی دنیا اندر نہیں سی، 10 ادو کون غوث آدم سی؟ من لے یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اے ساری دنیا نے لوگوں تسی فقیر ہو، غنی اللہ دی ذات، بے پرواہ اللہ دی ذات ہے، کتنے فقیر نے کتنے محتاج نے، میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے آئیے قرآن پڑھی حدیث صحیح البخاری دی میں توڑے سامنے رکھنا چاہنا، میرے محبوب نے اطلاع پہنچی ہے کہ آپ دا چچا ابو طالب موت و زندگی دی حالت و کفیت دی اندر ہے، موت دی حالت تاری ہو چکی ہے تے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گانا ہے، آپ نے ویکھیا چاچا دے کول ابو طالب کول پہنچے نے،
سارا منظر سامنے آ گیا ہے کس چاچے دیا خدمات محبت پیار تعلق میرے نال تعاون پڑھا رہے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھیا مسلمان نہیں ہوئے ہوں نبی پاک کول بیٹھے نے فرما چاچا جی کلمہ پڑھ لو جان دیواری پڑھ لو یہ زندگی نہیں پڑھیا جان ساری زندگی ہوں تے آخری لمحات نے ہوں پڑھ لو کی ہوئے گا فرما میرے چاچا جی جے کلمہ پڑھ لو گے نا تے ساری زندگی دے گناہ معاف ہو جان گے اللہ جنت دے دے گا ہوں ہی پڑھ لو چاچا کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا تیرا دین سچا ہے لیکن جاندے واری پیو دادا مذہب چھڑ جایا نہیں جو ہو سکتا تے نبی پاک نے پتا اور کی ترلا ماریا کی محبت کیتی ہے صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کان چاچے دے ہوٹھاں دے رکھ چھوڑے تے کی فرمایا ہے اے میرے چاچا جی جے اونچی نہیں تے میرے کان ہولی جا پڑھ لو قیامت والے دن میں شاہد ہوں گا تے میری گواہی رد نہیں ہونی کیوں یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الاللہ باذنہ و سراجا منیرا اے میرے چاچا جی میں شاہد ہوں قیامت والے دن میری گواہی اللہ دے ہاں مقبول ہے میرے کان کلمہ پڑھ لو بطور کان پڑھے ہویا کلمہ میں اللہ دے سامنے بطور دلیل پیش کر کے تو انہوں جنت لے کے جاؤں گا چاچا کی اندھا ہے کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کان اندر بھی کلمہ نہیں پڑھنا میں اپنے پیو دادے دے مذہب تے جانا ہے میرے محبوب دے اکھا چو آنسو گر پہ ہے کہ بڑی امید سی کہ آخری لمحات دے اندر میرا چاچا جاندی واری تے کلمہ پڑھ لیں گا واپس پلٹے اسمان تو جبریل آگئے فرما انکا لا تہدی من احببتا تو کیا نے خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا خدا دا پکڑیا چھڑاوے محمد اے ویگ لے خدا دا پکڑے ہوئے خدا نے پکڑے ہوئے محبوب ترلا مار لے کانچ کلمہ پڑھ لو چچا جی جنت لے کے جاواں گا چچا اندھا میں پڑھنا نہیں نگاہ مرد مومن سے اس طرح مومن نہیں سارے کائنات دے مومنین دے امام نے دس دینا رکے نے جواب دیاں گا لیکن 2:30 بجے توجہ میرے آ رہا ہے جیڑے تسی گھبرا بیٹھے ہو یہ تے کام نہیں ہوتا توجہ میرے بار رہے سنیے پورا ترلا ماری ہے پوری کوشش فرمائی ہے آواز آئی محبوب جی انکا لا تہدی انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء اے میرے چچا پڑھ لے کان کلمہ فرمایا نہیں پڑھنا تے نبی پاک پریشان ہو گیا اسمان تو آواز آئی محبوب جی انکا لا تہدی میں کتے کرا تیرا جملہ کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر ہے تو آنے مومن نگاہ مارے تقدیر بدل جاندی ہے امام الانبیاء نے نگاہ مار بھی رہنے محبت بھی کر رہنے کوشش بھی کر رہنے ترلا بھی مار رہنے چاچا اندھا میں کلمہ نہیں پڑھنا تے آواز آئی انکا لا تہدی محبوب میں تو آڑے اختیار اندر نہیں ہون میں پوچھنا حدیث سے بخاری تے غور کیجئے چاچا سامنے پڑے مچار پائی تے میرے محبوب دے کچھ آنسو اسمان تو جبریل آئے ہٹ جائیے چر پائی تو چلیے واپس گھرنو یارا یا اللہ کلمہ نہیں پڑھے گا فرمایا نہیں پڑھے گا ہدایت تے نہیں آئے گا فرمایا نہیں آئے گا فرمایا میری چاہت میری خواہش میری تڑپ میرا چچا شیب ابی طالب اندر رہنے والا میرا چچا میرے واسطے کہنے والا جو محمد طرف آنکھ اٹھے آنکھ نکال دیا جو ہاتھ اٹھے ہاتھ توڑ دیا یا اللہ اتنی محبت پیار کرنے والا فرمایا میرے محبوب نہیں قبول کرے گا ایمان نہیں ہدایت تے آئے گا میرے محبوب واپس پلٹ رہا نے چچا سامنے پیے یہ محبوب واپس پلٹے نے مجبور ہو کے درمیان چکڑیا ثابت ہو رہی ہے یا ایوہ الناس
انتم الفقراء الاللہ، اے محبوب جی اختیار میرا ہے۔ دوسری آندھو نبی نے اللہ نے عطائی طور تے مشکل خوشا بنایا، میں نے دسو کیڑے ساننے چ کیڑے سالچ مکے اندر تے چچا فوت ہو رہے ہیں، مشکل کشا پیغمبر نہیں۔ مدینے اندر عہد مدانج نبی آپ زخمی ہے، مشکل کشا نہیں۔ موت تو چند سال پہلے زہر دی اثر نال بیمار نے، مشکل کشا حاجت روا نہیں۔ اور قیامت والے دن بھی رب دے سامنے سوارش واسطے سجدہ کر رہے نے، اُدھا بھی مختار کل نہیں۔ بتلا کیڑے سنت پیغمبر نو اللہ نے مختار کل بنایا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء۔ اس آیت نو جی ہر مولوی دے دروازے لکھ چھڑو نا، اللہ دی قسم مولوی جیندہ ہی مر جائے۔ تو سویرے جیڑا مولوی تو ملے، جیڑا بندہ ملے کو بھائی جی کی آل ایک آیت ترجمہ تو سناؤ، علماء کو پوچھو قرآن کی آندہ ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ، پھر لکھ کے بھیجو میرا سوال، یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ۔ دسو اس آیت دے وچوں کیڑا کیڑا مستثنا ہے جڑا فقیر نہ ہوئے، تے نال آیت پیش کیتی جاؤ کہ فلاں محتاج نہیں، فلاں فقیر نہیں، اے دلیل موجود ہے۔ جے دلیل نہیں تو پھر میں کہن دو آدم تو لے کے آخری انسان تک، یا ایھا الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری دنیا محتاج ہے، ساری دنیا فقیر ہے، داتا اللہ مشکل کشا حاجت روا اللہ ہے، بے پرواہ اللہ دی ذات ہے۔ میرے محبوب واپس آئے گھر اندر جناب لیٹ گئے، تھوڑی دیر گزری ہے سیدنا علی تشریف لائے، واہ قربان جاواں علی تیری عظمتوں، قربان جاواں علی دے مقام تو۔ ایسے الفاظ کہنے تاریخ اندر آج بھی الفاظ ایسے کوئی نہیں کہہ سکتا جڑے الفاظ میرے علی نے فرمائے نے۔ اٹھائیے صحیح البخاری، جدوں ابو طالب میرے علی دا حقیقی باپ فوت ہو گیا ہے، نبی پاک پہلی واپس آ گئے نے پریشان ہو کے، تے اللہ والو جدو جواب ملیا واپس آ گئے نے۔ تھوڑی دیر گزری ابو طالب فوت ہو گئے، تے حضرت علی اپنے باپ دی میت کو ہٹ کے واپس آئے، نبی پاک نو اطلاع دیون واسطے آئے کہ محبوب جی ابو طالب فوت ہو گئے ہیں۔ دسو سیدنا علی نو اخلاقیات دے او پیکرو، اخلاقیات دا پیغام دینے والو، عقیدہ توحید بیان کریے تو گستاخ دے فتوے لگانے والو اور جناب کہنے والو کہ اہل حدیث ادب و احترام نہیں ہے، بتلاؤ سیدنا علی دا ادب اس تو بڑا مؤدب انسان کون ہو سکتے؟ اخلاقیات دا درس دینے والے میرے علی تو بڑا کون ہو سکتے؟ سنو میرے علی آئے کی فرمائے کی کہنا چاہیے سی؟ اخلاقیات دا تقاضا ہے کہ میرا علی کہے نا جڑے اخلاقیات دے ضابطے ساڑھے نے، کی کہنا چاہیے سی؟ یا رسول اللہ توڑا چاچا جی فوت ہو گئے نے، اینجی کہنا چاہیے سی؟ توڑے چاچا جی فوت ہو گئے نے، میرے ابو جی فوت ہو گئے نے، اینجی کہنا چاہیے سی؟ کی کیا ہے؟ اٹھاؤ بخاری، کی کیا سیدنا علی نے؟ اے الفاظ شیر خدا تو علاوہ کہہ کون سکتا ہے؟ کی فرمایا ہے؟ آندھے ہی فرمایا محبوب جی توڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ پیو نو کہنا اوکھا نہیں جملہ، کتنا سخت جملہ ہے، لیکن ادب و احترام اپنی جگہ، عقیدہ توحید اپنی جگہ۔ کی فرمایا ہے؟ اے محبوب جی توڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے، فوت ہو گیا، توڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے، ابو بھی نہیں کیا، میرا ابو بھی نہیں کیا، توڑا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا اے علی اس معاملے جان دے، میں نو جناب میرے زخم تازہ نہ کر، میں نو کتنا غم لگیا ہے، جاؤ میں دعوت جناب کھلے عام دینا، کوئی ہے دنیا کوئی پڑھیا لکھیا انسان، کوئی سنجیدہ انسان، کتب دا مطالعہ رکھن والا انسان، ایک روایت پیش کیجئے، چھوڑ دیجئے، اہل حدیث
دیا کتاباں چھوڑ دیجئے سیاہ سدھا جڑا ابو طالب تے ایمان دا قائل ہے، ابو طالب تے مسلمان ہون دا قائل ہے، اور کہندے ابو طالب کلمہ پڑھ کے مریے مسلمان ہو کے مریے، یا جڑا آندے کہ مشکل کشا حاجت رواں پیغمبر نے جاؤ ساری دنیا دی کتابہ کھنگال مارو، ایک روایت لا دو کہ میرے علی نے یا میرے پیغمبر نے ابو طالب کا جنازہ پڑھایا ہو، جنازہ پڑھا ہو، ایک روایت لائیے جے نہیں ادھر حضرت علی موجود نے، ادھر میرے مصطفیٰ موجود نے، ادھو ابو طالب دی مسجد جا رہی ہے، نہ علی جنازہ موجود نے، نہ مصطفیٰ موجود نے، مسجد باپ دی ہے، مسجد چچا دی ہے، جنازہ موجود نہیں، مانو کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ یہ تیرے مشرک والدین مرن تے تو جنازے پہنچ جانا ہے، آدھا مولوی صاحب میں تے اہل حدیث ہویا نا، میرے تسی مہربانی کرو جی میں تے بھی ہے پیو تے آنا پڑھا دو۔ سنیے میرے علی گیانے تو روایت لائیے جے نہیں گئے، ہزاروں مشرک باپ ہون کتے باپ علی دا، پھر علی دا باپ ہو محبوب نے کی فرمائے کافران جہنم عذاب تو ہوئے گا لیکن میرے چاچا ابو طالب نو ہلکا ہوئے گا، جوتیاں آگ دیاں اڑگیاں تے دماغ کھول اٹھے گا۔ اے ابو طالب جی ابو طالب واسطے مصطفیٰ دعائے مغفرت نہیں کر سکتے، کون ہے مشرک جدے واسطے مغفرت دی دعا کیتی جائے؟ سنیے قرآن نے کی فرمایا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ مشرکان جنازے پڑھ دے ہو نا، ہن ویندے ہو تھلو مولوی کیڑے پاسے ٹر گیا ہے، پڑھی لکھی کلونی ہے نا ایتھے سارے دے پڑھ دے ہو سو وہ کوئی گل نہیں، انسان جو ہے کلمہ تے پڑھے آسان ہے نا۔ سنیے قرآن یا ایھا الناس، اہل حدیثو انقلاب نہیں آ سکتا جب تک تواڈے دل وچ عقیدہ توحیدی غیرت پیدا نہ ہو۔ 313 مواعظ پوری دنیا چھا گئے سن، تسی سارے کروڑا ہو گئے، کیوں نہیں چھاندے پے؟ رل مل کے رہندے ہو نا، مخلوط ہو کے رہندے ہو نا، مجبوری ہو جاندی ہے نا، اکھاں نیویں کرنے ہو، سر تھلے پا کے کل شریف وچ بیٹھے ہوندے ہو نا، پھر میں کیویں کہاں تسی اہل حدیث ہو؟ قرآن کی آندا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ۔ وہابی ہو ہوندا ہے جے چیما کول داخل ہو نا، کسی بندے کول پوچھو بیتے وہابی رہندا ہے، جنہوں سڑک دے بھی جوان جان دے ان باتے وہابی رہندا ہے، نہ کدے کل لے جاندہ ہے، نہ ساتھ میں جاندہ ہے، نہ چلی میں جاندہ ہے، نہ کسی مشرک دا جنازہ پڑھدا ہے، سمجھو کہ پکا وہابی ہوئے۔ چیما کلونی دا وہابی تے روڈ تے انہوں تعارف نہ ہوئے، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ جدہ بار تعارف نہیں، یہ مطلب ہے وہ وہابی ہے، مخلوط جا گھر درلیا ملیا وہابی ہے نا۔ قرآن ہو جا وہابی نہیں چاندہ، قرآن کی اعلان کرتا ہے، فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ ساری دنیا محتاج ہے، ساری دنیا فقیر ہے، داتا مشکل کو حاجت روا ہے۔ آگے بڑھیے، آئیے میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ بد دعا کر رہے ہیں، ایک قوم کے خلاف دعا کر رہے ہیں، اللہ انہاں بڑا تنگ کیتا ہے، پریشان کیتا ہے، انہاں بڑے من دکھ پہنچائے ہیں، اللہ فلانو فلان دے قات مسلط کر دے، انہاں جہنم میں داخل کر دے، انہاں ہلاک کر دے۔ میرے محبوب قنوت نازلہ پڑھ رہے ہیں، ایک مہینہ فرضی نماز دے اندر، فجر دی نماز دوجی رکعت دے اندر رکوع تو اٹھ کے آپ دعا کریں، اللہ فلانو ہلاک کر، فلانو برباد کر۔ ہلاکت دی دعا ایک دو دن نہیں پورا مہینہ منگی، جب پورا مہینہ مانگ رہا ہے نا جبریل آ گئے، فرما محبوب جی جنہ دے نام لے کے تساں انہوں نے خلاف دعا کیتی ہے، انہوں نے ہلاک کر دو، کر لیجئے جی جبریل، مہینہ پورا کیتی جے جی جبریل۔ فرمایا پھر اللہ دا اعلان سنو، اللہ کا اعلان کیڑا ہے؟ لیس لک من الامر شیئن، تسا انہاں دی ہلاکت دی دعا کر دے ہو، میں انہاں نو ان قریب مسلمان کر کے تہاڈا غلام بنان دا فیصلہ کر لیا۔ فرمایا تسی انہاں دی ہلاکت دی دعا کر رہے ہو، تہاڈے اختیار ہے،
لیس لک من الامر شیئن، لے جائے سیت مبارکانو پوچھئے علماء کرام کو کی معنی شیئن، لیس لک من الامر شیئن، محبوبہ تو ذرے دے بھی مالک نہیں، تو کسے دے اختیار دے مالک نہیں، تو ہڈے کو اختیار نہیں، جنہوں چاہاں معاف کر دیاں، جنہوں چاہاں عذاب دے دیاں، جنہوں چاہاں جہنم ہی داخل کراں، جنہوں چاہاں جنت ہی داخل کراں، جے میرے محبوب دے اختیار چوندہ جنت و جہنم، اللہ دی قسم قرآن کی اندر لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ محبوب جنت جہنم دے مالک انہیں، آپ کو مختار کل انہیں، کوئی مکہ چوں کوئی کافر بھی جہنم اندر نہ جاننا، آپ تے حریص علیکم بالمؤمنین، آپ تے حریص نے ایمان دے کے کوئی بندہ مسلمانوں میں ہے، محبوب فرما دینے میں پلے پکڑ پکڑ کے تو انہوں جہنم تو بچا رہے ہیں، بس میرے کو چھڑا کے زبردستی جڑا جہنم میں جانا چاہنا ہے وہی جا رہے ہیں، جے دنیا جہنم میں جائے گی کیوں جائے گی؟ اس واسطے کہ میرے مصطفیٰ دے اختیار اندر نہیں، لیس لک من الامر شیئن، محبوبات توڑے اختیار اندر نہیں، تسی کون ہو؟ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الاللہ واللہ والغنی الامین۔ ایک اور حدیث سے غور کرنا جو صحیح البخاری اندر ہے، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آئے نے آکے عرض کرتے ہیں محبوب جی میرا ابو مر گیا عبداللہ بن عبی، نبی پاک دی حدیث کی ہے کہ اپنے بیٹے دا نام کی رکھو، اللہ پہلا بیٹا دے دے کی نام رکھو، عبدالرحمن یا عبداللہ بن عبی، اے جا منافق سی پتر پیدا ہویا ہے تو نام عبداللہ ہی رکھیا ہے، اپنا بھی نام عبداللہ پتر دا بھی نام عبداللہ، بشاید انہیں کوئی کام راضی ہو جائے۔ بیٹا آیا عبداللہ، سچا حضور دا پروانہ، اتنا بڑا پروانہ کہ نبی پاک دی ایک باری گستاخی کی تھی دے باپ نے عرض کرتا ہے محبوب جی میرے ابو دے قتل دا فیصلہ کرو تے حکم کسے بار کسے اور نہ دینا میں نو دینا، میں اپنے ابو نو آپ قتل کر دیا۔ ایک پاسے باپ دی محبت، ایک پاسے پیغمبر دا حکم، باپ مر گیا منافق ہے زہری کلمہ پڑھ دا ہے، جب مر گیا تے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آئے، نبی پاک دروازہ کھڑے آپ تشریف لیں گے، فرمایا عبداللہ کیویں آئے؟ یا رسول اللہ میرا ابا مر گیا تے میری خواہش، کیڑی خواہش؟ یا رسول اللہ تسی اپنی قمیص میرے ابے واسطے کفن دے طور تے دے دے ہو تاکہ قمیض کفن اچ مصطفیٰ دی ہوئے، اور زمزم نہ دو کے کفن لے آنے والوں سنو، عقیدہ ٹھیک نہ ہوئے تے کفن کام نہیں جے ہوندہ۔ واہ ابو بکر تیری عظمت قربان جائی، کی فرمایا ہے دنیا تو جان لگے نا تے بیٹی امی عائشہ رو رہی نے، فرمایا عائشہ کیوں رو رہی ہیں؟ ابا جی توڑے واسطے تے کفن بھی موجود نہیں، کفن واسطے پیسے بھی گھر موجود نہیں، کی کریں گے؟ فرمایا بیٹا میرے ایک سوٹ دو کے کفن پا دینا۔ ابا جی کیوں؟ فرمایا جی اعمال چنگے ہوئے اللہ جنت لباس دے دے گا، جے عمال چنگے نہ ہوئے تے نویں کفن کم نہیں جے ہوندے نہیں جے بچا سکنے، زمزم نہ تسی کفن دھوندے ہو، حدیث کی آندھی ہے عبداللہ رضی اللہ عنہ نے محبوب جی میرا ابو مر گیا ہے تے دنیا اندر جناب مدینے اندر افواہ پھیلی ہوئی ہے، وہ منافق ہے تے اس طرح ہے، یا رسول اللہ ہے تے سی کوئی نہ کوئی گڑبڑ تے ضرور ہے، لیکن جے میرے ابے دی میت دی اندر تواڈے قمیض کفن شامل ہو جائیں تر لئیے نہ منت ہے نہ اللہ دی اللہ رحمت کر دیں گا۔ محبوب نے فرمایا جاؤں عبداللہ تینوں راضی کرن واسطے میں اپنی قمیض بھی دے چھڑ داواں، دوجی روایت اندر ہے جاؤ غسل دیوں، جے غسل دے کے تے میں نے اطلاع کرنا میں قمیض بھیج دیاں گا۔ محبوب نے قمیض بھی دے چھڑی ہے، وہ دے کفن قمیض مصطفیٰ شامل کر دیتی گئی ہے، یہ تو قمیض مصطفیٰ دی پہنا کے کفن دے دیتا گیا ہے۔ پھر آئے عبداللہ یا رسول اللہ ایک اور نیکی چا کرو، کیڑی نیکی؟ محبوب جی میرے ابو دا جنازہ بھی پڑھا دو تاکہ ہو
سکتا ہے اللہ معاف کرنے ہے اور مشرکان دے جنازے پڑھنے والوں غور کرنا اہل حدیث دے عقیدے تے غور کرنا اہل حدیث دے مسلک تو منہج تے غور کرنا اپنے دل چو میل کچیل نکالیے پاک و صاف کیجئے جڑا مشرکین دے جنازے نہیں چھڑدا کل ساتویں نہیں چھڑدا جلیسویں نہیں چھڑدا رسومات نہیں چھڑدا اللہ دی قسم اہل حدیث ہو بھی چاہے انہوں ایمان دی لذت حلاوت نہیں آ سکتی ایمان دی لذت ادو آن دیئے جدو محبت بھی اللہ واسطے ہو دشمنی بھی اللہ واسطے ہو بندہ کہہ دے کہ سارے کچھ چھوڑیا جا سکتا ہے نہ رابطی توحید نو چھوڑیا جا سکتا ہے نہ مصطفیٰ دی سنت نو چھوڑیا جا سکتا ہے میں حیران ہوں نا جس کول ساتویں تے تسی باندھے ہو کہ دے سوچیا جائے وہ کول کیوں کر دے انہوں جا کے محنت کرو تو کول نہ کر نبی دی حدیث تو ثابت نہیں وہ رہ جائے گا تو اڑے کہن دے میں پوچھنا وہ بدعت تے نہ پکا ہے کاش تو مصطفیٰ دی سنت تے پکا ہو جائے وہ بدعت تے اڑے ہے تو اہل سنت اہل حدیث ہو کہ مصطفیٰ دی سنت تے نہیں اڑ سکتا تو کہنا کہ جے بدے ثابت نہیں تے تو کرنا ہے تے میں آنا نہیں کیوں کلو بدعت زلالہ وکلو زلالت فی النار میرے محبوب نے حج مشرک تے منافق دے جنازے دی ممانعت اسلام میں نہیں آئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگا محبوب جی میرے ابو دا جنازہ پڑھانو فرما چلو کوئی عبداللہ کوئی گل نہیں جنازہ تیار کرو میں بھی آ جاؤں گا جنازہ تیار ہو گیا ہے جنازہ گاہ چانگیا ہے میرے مصطفیٰ تشریف لے آئے نے جدوں صفا بجن لگیاں میرے مصطفیٰ آگے ہوئے قربان تیری غیرت تو قربان جب دسو صحابہ جو کون ہے جڑا گیا آ سکتا ہے سیدنا عمر ایمان دی غیرت دی عجیب غیرت آگے بڑھے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق نہیں فرمایا منافق ہے تے محبوب مجھے دے جنازے تو اللہ نے روکیا نہیں کتے یا رسول اللہ جڑی آیت تسا سنائیے استغفر لہم استغفر لہم ان تستغفر لہم فرمایا مَوْ استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم اگر 70 واری بھی منافقہ مشرکہ واسطے دعا کرو تے میں معاف محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں جناب آمنہ کا چاند جب چمکا زمانے میں قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی قمر گری چاندنی قدموں پہ ہونے کو نثار آئی محمد مصطفیٰ آئے بہار اندر بہار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار بار آئی زمین کو چومنے جنت سے خوشبو بار